إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے، تعریف اس مالک الملک کے لیے جس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، تعریف اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی، تعریف اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں دعوت و جہاد کے منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. خالق کائنات کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان کی بنیاد پر ہمیں آخری پیغمبر، رسول، نبی کائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کر دیا. خالق کائنات کا ہم پر یہ بھی احسان اور فضل ہوا جس نے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ کے کس قدر ہم پر احسانات ہیں، انعامات ہیں. میں سوچتا ہوں چند دنوں کے اندر رمضان کا مہینہ آنے کو ہے. اللہ پوری امت کو یہ رمضان مبارک کرے، اور من حیث المسلمان ہم سب کو جو رمضان کا حق بنتا ہے، جس میں دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، عبادات کا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں رمضان اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کے اندر رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا جس وقت اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا. کسی نے اس وقت
وقت کے فرعون بش سے کہا اس ذلیل شخص سے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کلمہ پڑھنے والے دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، عبادت کا مہینہ ان کا۔ اس نے کہا مجھے اس بات سے کیا غرض ہے کہ یہ دہشت گردوں کا کیا رمضان ہوتا ہے، کیا قیام ہوتا ہے، کیا ان کا قرآن ہے۔ تو دنیا کی کوئی قوت بھی میرے حملے کو بند نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تکبر کی دنیا میں تھا، لو لشکر کی دنیا اس کے پاس تھی، وسائل کی بنیاد پر، افرادی قوت کی بنیاد پر، اور ساتھ اس کا یہ اعلان کرنا کہ یہ صرف حملے کی دنیا نہیں، یہ تو صلیبی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں تو اس نیت ارادے پر نکلا ہوں، پوری دنیا کے کفر نے، بالخصوص صلیبیوں نے، اتحادیوں نے، یہاں تک کہ پوپ نے اعلان کیا تھا اس کی دوسری ٹرم پر کہ اس وقت اس نے صلیب کا جھنڈا اٹھایا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی رمضان تھا جس کے اندر بجوڑ کے اندر حملہ، افغانستان کے اندر حملہ، مدارس پر حملہ، کہیں پر دیکھے لوگ لاشوں کی شکل کے اندر خون میں نہلا رہے تھے۔ اللہ تیری شان، رمضان یہ بھی آنے کو ہے۔ یہ کیسا رمضان ہوگا جو مسلمانوں کی فتح کا رمضان ہوگا اور کافروں کی شکست کا رمضان ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ آج کی دنیا نہیں ہے۔ اگر میں تقابل کی دنیا کے اندر آؤں، دونوں چیزوں کو دیکھ لوں، جب سے اسلام کے آغاز کی دنیا ہے، جس خالق کائنات نے آج مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، جس مالک نے آج کے فرعونوں کو شکست دی، جس میرے اللہ نے آج صلیب کا ستیہ ناش کیا، جس خالق کائنات نے آج توحید کو پھر غلبہ دیا، جس مالک کائنات نے اسلام کو عزت بخشی ہے، ذرا کل کی دنیا کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت 13 برس گزارنے کے بعد مکہ چھوڑ کے مدینہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، آپ کا ہجرت کا پہلا سال تھا، خالق کائنات نے رمضان کا مہینہ اتارا اور اس کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ رمضان کا مہینہ مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی دنیا تھی، میدان مقتل کے اندر، بدر کے میدان کے اندر کھڑے تھے۔ خالق کائنات کی شان کیسی ہے، مسلمانوں کا رمضان بھی پہلا ہے اور فیصلہ کن مارکا بھی پہلا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ اسلام کے مٹانے کا خواب دیکھنے والے، وہ مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا خواب دیکھنے والے، میرے نبی کے قتل کا اعلان کرنے والے، وہ آپ کو شیب ابی طالب میں بند کرنے والے، وہ آپ کو مکہ سے نکالنے والے، وہ مسلمانوں کو آگ کے انگاروں پہ لٹانے والے، آج کیفیت حالت کیا ہے کہ بدر کی دنیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فاتح کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ اگر ابو جہل کا قتل ہوا تو رمضان کے اندر عتبہ کا قتل ہوا، تو رمضان کے اندر شیبہ کا قتل ہوا، تو رمضان کے اندر ان کے 70 قتل ہوئے، تو رمضان کے اندر 70 قیدی ہوئے، تو رمضان کے اندر ان کی گردن کا سریا ٹوٹا۔ تو رمضان کے اندر خالق کائنات کی شان دیکھیے، وہ رمضان بھی تھا، قرآن بھی تھا، جہاد بھی تھا، دعوت بھی تھی، اسلام کا غلبہ بھی تھا، وہ کفر کی مغلوبیت بھی تھی۔ یہ آج افغانستان کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ جس وقت اللہ مسلمانوں کو توفیق دیتا ہے، یہ میدان مقتل کو سجا دیتے ہیں، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، میرے مالک کو کیا لگے، تو وہ اس بات پہ قادر ہے۔ میں کبھی کل کے رمضان کو دیکھتا ہوں، کبھی آج آنے والے رمضان کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک رمضان تھا جس وقت آپ 27 رمضان کو بیت اللہ کے اندر کھڑے تھے فاتح کی حیثیت سے، اور آپ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، روئے جا رہے تھے سسکیوں کے ساتھ، اور آپ کو وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ تلخ زندگی کی یادیں جن کو آپ بھول نہیں پا رہے تھے، سوچتے تھے کہ یا اللہ یہ وہ آج بیت اللہ ہے جس کو آدھی رات پر میں نے چھوڑا تھا، جو مجھے رہنے نہیں دیتے تھے، آج اس جگہ پر میں فاتح کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ اور دیکھیں جس مکہ سے لوگوں نے مجھے نکال دیا تھا، کوئی پورے مکہ کے اندر ایک شخص بھی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یا اللہ یہ وہی مکہ ہے کہ جس کے اندر بیت اللہ کے اندر میں نے اپنا سر، اپنی پیشانی تیرے سامنے جھکائی تھی،
مشرکین مکہ نے اوج اٹھا کے میری کمر پہ لا کے رکھ دی تھی، یا اللہ آج اس مکہ کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر میں فاتح کی حیثیت سے کھڑا ہوں، جہاں پر میری کفیت حالت یہ تھی کہ میں گلی بازاروں کے اندر دعوت کا کام، توحید پھیلانے کے لیے نکلتا، میں تیرا پیغام دینے کے لیے نکلتا۔ لوگ پھولوں کی پتیاں نہیں، اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھا کے میری زلفوں میں ڈالنے میں میرا انتظار کرتے تھے۔ یا اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے نکل کے میں طائف کے اندر گیا تھا، لوگوں نے نکیلے پتھروں کے ساتھ میرے جسم کو، میرے چہرے کو لہو لہان کیا تھا۔ یا اللہ یہ وہی بیت اللہ ہے جس کے اندر میں داخل ہونے لگا تو مجھے دھکے دیے جاتے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص یہاں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس حرم کے اندر اگر بیت اللہ کے اندر نہیں داخل ہو سکتا تو وہ آخری پیغمبر رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی نہیں قدم رکھ سکتا تو اس کا کلمہ پڑھنے والا قدم نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی نہیں داخل ہو سکتا تو اس کا کلمہ پڑھنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ وہی ہے آج جہاں میں فاتح کی حیثیت سے کھڑا ہوں کہ یہاں پر میری کفیت حالت کیا تھی۔ اگر کوئی میرا کلمہ پڑھ لیتا اس کو سوریوں پہ لٹکایا جاتا، اگر کوئی میرا کلمہ پڑھ لیتا اس کو پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا، اگر کوئی میرا کلمہ پڑھ لیتا اس کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا، اگر کوئی میرا کلمہ پڑھ لیتا اس کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا۔ کہاں میری کفیت حالت یہ تھی، اور آج میں کھڑا ہوں فاتح کی حیثیت سے، اور 10,000 کا لشکر تیر و تلوار لے کے میرے ساتھ کھڑا ہے۔ جنہوں نے مجھے نکالا تھا آج میرے انتظار میں ہے کہ نبوت والی زبان سے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کے اندر، وہ بھی رمضان تھا میرے بھائی، 27 رمضان کو مالک کائنات نے مسلمانوں کو مکہ کی فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور دیکھیں من حیث المسلمان جب خالق کائنات فتح دیتا ہے، اگر کل اور آج کی دنیا کا ہم تقابل کرتے ہیں، پھر میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے وہ کبھی کھڑی اور وقت کہ جس وقت خالق کائنات نے، مالک الملک نے، وہ کھڑی اور وقت آیا جس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ دھوم رکھنے والا ایران کی دنیا تھی۔ اگر لو لشکر کی مثال دینی ہوتی تو ایران، اگر تخت و تاج کی مثال دینی ہوتی تو ایران، اگر قندیلوں کلینوں کی مثال تو ایران، اگر اتحادیوں کی دنیا تو ایران، اگر وسائل اور خزانوں کی دنیا تو ایران۔ اور دیکھیں جس وقت میرے مالک نے ان کو شکست دینا چاہا، ان کو رسوا اور غرق کرنا چاہا، تو اللہ نے کس قوم کا انتخاب کیا؟ جن کو دنیا کے اندر عرب کا بدو کہا جاتا تھا، جو دنیا کے اندر دنیاوی طور پر دنیا کی ترقیوں کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی اجاڑ قوم کی مثال دینی ہوتی تو عرب دنیا تھی، اگر ترقی کی مثال دینی ہوتی تو ایران کی دنیا تھی۔ مالک کائنات نے جب چاہا تو اس قوم کے ہاتھوں ان کو دین کی سمجھ دے کے، ان کو توحید کی سمجھ دے کے، ان کو دعوت کا منہج دے کے، ان کو جہاد کا منہج دے کے، وہ دیکھے لو لشکر لے کے وہاں پر وہ پہنچے، اور مالک کائنات نے ان کو فتح دے دی۔ آج دنیا کے اندر جس وقت لوگ جن سے زیادہ مرغوب تھے، آج کے دنیا کے اندر ترقی کی مثال تو امریکہ کی دنیا، لو لشکر کی مثال تو امریکہ کی دنیا، اگر اتحادیوں کی دنیا تو امریکہ کی دنیا، اگر سیٹلائٹ کی بات تو امریکہ کی دنیا، اگر وسائل کی بات تو امریکہ کی دنیا، اگر ڈالر کی بات تو امریکہ کی دنیا، بحری بیڑے کی بات تو امریکہ کی دنیا۔ مالک کائنات نے جب ان کو غرق کرنا چاہا، رسوا کرنا چاہا، تو اللہ نے ایسی قوم کا انتخاب کیا جن کو دنیا کے اندر ان کی کفیت حالت یہ تھی، وہ دنیاوی طور پر ترقی کو نہیں جانتے تھے، جن کے پاس 2 وقت کا لقمہ بھی نہیں تھا۔ میرے مالک نے ان کے ہاتھوں ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جس دن ایران فتح ہوا تھا، اس دن کوئی آپس کے اندر دونوں طرف سے نہ قتل کی نوبت آئی، نہ تیر و تلوار چلانے کی نوبت آئی۔ اور اللہ کی قدرت، ادھر سے مسلمانوں نے دجلہ کو کراس کیا، اور جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا، ٹکراؤ پیدا کرنا تھا، وہ ان کے جانے سے پہلے علاقہ ایران خالی کر کے وہ جا چکے تھے۔ اور آج دیکھ لیں اللہ کی شان،
جس دن کابل فتح ہوا ہے اس دن کوئی فائر نہیں ہوا آپس میں. جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا، مارکا کرنا تھا، جو لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو دن کی روشنی میں آئے تھے، لو لشکر لے کے آئے تھے، اعلان کر کے آئے تھے، جو دیکھیے ہیلیوں کے اندر پیراشوٹ پر اترتے تھے، جن کے ساتھ فضائیہ کی، ٹینکوں کی ان دنیا تھی، جو میزائلوں کی دنیا کے اندر تھے، لیکن جس وقت ان کی واپسی ہوئی تو دن کی روشنی کے اندر نہیں، رات کے اندھیرے کے اندر شکست کے ساتھ میرے اللہ نے جب ان کو رسوا کیا. اور دیکھیں کابل فتح ہوا تو کوئی آپس کے اندر مقابلے اور ٹکراؤ کی باری نہیں آئی. اللہ کی قدرت اور شان دیکھ لیں، وہ کل کی دنیا کو دیکھ لیں یا آج کی دنیا کو دیکھ لیں. پھر اگر آپ تقابل کی دنیا کے اندر آئیں گے، جس وقت ایران فتح ہوا تھا، ایران کے فتح ہونے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جس وقت ہم نے ایران کو فتح کیا، جو سامان مال غنیمت کے طور پر ہمیں ملا، ہمیں اس کے استعمال کا نہیں پتا تھا. ہم نے دنیا سنی تھی، ہم نے دنیا نہیں دیکھی تھی، ہم اس بات کو جانتے نہیں تھے. لیکن آج بھی دیکھ لو امریکی جو سامان چھوڑ کے گئے، اس میں کتنا ایسا سامان ہے اس قوم کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر یہ سامان بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ کل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو. پھر کبھی آپ غور کریں کہ دیکھیں جس وقت ایران فتح ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، اور فاتح کی حیثیت سے جس صبح پر شہنشاہ کہلانے والا جس تخت پر بیٹھا تھا، اسی دن پر وہ امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی جمعے کا خطبہ دینے کے لیے اسی تخت پر تشریف فرما تھے. اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اذان ہوئی اور وہ انتظار میں تھے اذان ختم ہو تو میں خطبہ دوں. آج کی دنیا کے اندر، کل جو دنیا کے اندر اللہ کے دین کی سمجھ پانے کے ساتھ جب وہ کھڑی اور وقت آیا، میرے مالک نے جب چاہا دعوت کے ساتھ عمل جہاد میں شریک ہوئے اور دنیا کے فرعونوں سے جب وہ ٹکرا گئے تو مالک کائنات نے ان کو روم و ایران کے تختوں کا وارث بنا دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، اگر جمعہ پڑھانے کی باری آئی تو سعد بن ابی وقاص، اگر امامت کی باری آئی تو سعد بن ابی وقاص، اگر خطبہ دینے کی باری آئی تو سعد بن ابی وقاص، اگر وقت پر امیر لشکر تو سعد بن ابی وقاص. لیکن دیکھ لے کیفیت حالت کیا ہے. یہ صرف کل کی دنیا نہیں ہے. آج جن کو لفظ مولوی کہا جاتا تھا، جن کو تذلیل کے طور پر لفظ ملا کہا جاتا تھا، جن کو حقارت کے طور پر دنیا بولتی تھی، وہ دیکھیں کبھی طالبان کے نام پر، کبھی مولویوں کے نام پر، جس وقت وہ آج کے دور کے اندر دنیا کے فرعونوں سے ٹکرا گئے تو مالک کائنات نے کل ان کو، جن کو روم و ایران کے وارث بنایا تھا، آج اللہ نے ان کو جب وہ میدان میں آئے، جہاد میں آئے، ٹکراؤ پر آئے تو ان فرعونوں کو شکست دینے کے بعد کابل و کندار کا وارث بنایا. تو اسی قوم کو بنایا جو کل مسلح پر تھے، جو کل منبر پر تھے، جو مسجد کے اندر تھے. وہ کل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو، اگر کل فتح ہوئی ہے تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر. آج اگر اللہ نے فتح دی ہے، اور دیکھیں دنیا نے اس بات کو دیکھا، کابل کی فتح ہوتی ہے، اور دیکھیں جس وقت آخری فوجی شکست کھانے کے بعد دنیا کا میڈیا اپنوں کا اور بیگانوں کا بیان کرتا ہے کہ دنیا کے اندر دوسرا سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا، اس کا آخری فوجی شکست کھانے کے بعد بھاگا جا رہا ہے. وہ بھاگتے فوجی کو بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر کل کی دنیا تو اللہ کی بڑائی، آج کی دنیا تو اللہ کی بڑائی. نہ یہ کل کی بات ہے نہ آج کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل کیا ہے. جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی گردن کو کاٹ کے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا، جب آپ نے فرمایا تھا وہ واقعتاً قتل ہو گیا، وہ واقعتاً قتل ہو گیا، اور بلند آواز کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا اللہ اکبر. اگر آپ نے اس وقت یہ کہا تو نعرہ بلند کیا تو اللہ کی بڑائی کا بیان کیا. اگر نعرہ بلند کیا تو اللہ کی تکبیر کا بلند کیا. اگر بلندیاں بیان کی تو خان کے کائنات کی. اگر بڑائی بیان کی تو عرش والے رب کی بڑائی کو بیان کیا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں پھر اپنے سے سوال کرتے ہوئے یہ بات سوچتے ہوئے
کہ آپ نے چند ہفتے پہلے سب نے میڈیا کے ذریعے دیکھا، ایک بیٹی جو کسی دینی ادارے کی طرف نہیں اور کوئی طے شدہ پروگرام پر نہیں، وہ تو روٹین کے اندر کالج کے اندر جا رہی تھی کہ دیکھیے جس وقت وہاں کے درندوں نے اس کا گھیرا کیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ وہ دنیا کے اندر وہ گنڈے ہیں، وہ مشتنے ہیں جن کے ہاتھوں پر مسلمان بیٹیاں لٹتی ہیں، جن کے ہاتھوں پر مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، یہ رسوا ذلیل قوم اور جے ہند اور رام کے نعروں کو بلند کرنے والے، تو جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ ایک بیٹی ہے اور ذات ہے، لیکن اس نے سہارا کس بات کا لیا؟ اگر اس نے بلند آواز سے کہا تو اللہ اکبر کہا۔ وہ دیکھیں اپنے تو اپنے بیگانوں نے جب سوال کیا، جس وقت بی بی سی والوں نے سوال کیا کہ تو نے اللہ اکبر کا نعرہ کیوں بلند کیا، اس نے کہا جب میرے پاس چارہ کار کوئی نہیں تھا، میرا چاروں طرف سے گھیرا تھا، اتنی تو مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھ تھی کہ اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ عرش والا رب ہے، اگر ان گنڈوں سے مجھے بچا سکتا ہے تو میرا اللہ ہے، ان گھیروں سے نکال سکتا ہے تو میرا اللہ ہے۔ میں نے اللہ اکبر کہا، جس کے نتیجے کے اندر میرا ایمان بڑھ گیا اور میرے دشمن کا خوف بڑھ گیا۔ میرے ایمان کو زیادہ کیا تو کس نے؟ میرے اللہ نے۔ ان کے خوف کو زیادہ کیا تو میرے اللہ نے۔ آج دنیا کے کفر کو شکست دی تو میرے اللہ نے، مسلمانوں کو فتح تو میرے اللہ نے، مسلمانوں کو غلبہ تو میرے اللہ نے، مسلمانوں کو عزت تو میرے اللہ نے۔ وہ کل اور آج کا مسئلہ نہیں میرے بھائی، یہ تو آپ کے مقدر کی بات ہے، یہ تو مار کا اڑائی قیامت تک چلے گی۔ شرک کے مقابلے کے اندر توحید، کفر کے مقابلے میں اسلام، اور دنیا کے اندر غالب آئے گا تو وہ اللہ کا نام ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ ہوگا۔ ہم یہ تصور نہیں کر پاتے تھے، ہم بھی دنیا کفر سے مرغوب ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں، لیکن میرے بھائی کے دیکھیے اگر کسی بھی عمل کے اندر ہے، رمضان کی دنیا تو پیارے نبی کا طریقہ، غیر رمضان ہو تو نبی کا طریقہ، اگر روزہ ہو تو نبی کا طریقہ، رات کا قیام ہو تو پیارے نبی کا طریقہ، اگر نماز کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر حج کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر سیرت کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر سورت کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر کاروبار کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر دعوت کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر جہاد کا طریقہ معاملہ تو نبی کا طریقہ، اگر خوشی کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر غمی کا مسئلہ تو نبی کا طریقہ، اگر جینا ہو یا مرنا ہو، میرے بھائی دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ کون سا معاملہ ہے جس کے اندر کتاب اللہ اور پیارے نبی کی زندگی سے رہنمائی نہ ملتی ہو؟ یہ کابل فتح نہیں ہوا تھا، ہونے کو تھا۔ جس وقت وہاں کا وفد لاہور کے اندر میرے اور آپ کے امیر کے پاس آیا اور آنے کے ساتھ انہوں نے جملہ کہا وفد کی شکل کے اندر کہ ہم اپنے بڑوں کی طرف سے آئے ہیں، چند دنوں میں کابل فتح ہونے کو ہے۔ اور دیکھیں یہ دنیا کے اندر لوگوں کا ڈیزائن نہیں تھا، دنیا کو تصور نہیں تھا ایسا ہو جائے گا۔ اور دیکھیں یہ جو کچھ کیا میرے اللہ نے کیا۔ میں تو لوگوں کو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے یہ جملہ کہتا ہوں، اس کو افغانستان کی فتح نہ کہا کرو، اس کو اسلام کی فتح کہا کرو، یہ مسلمانوں کی فتح ہے۔ اس کو امریکہ کی شکست نہ کرو، اس کو دنیا کفر کی شکست کہا کرو، اس کو صلیب کی شکست کہا کرو۔ اور دیکھیں یہ فتح کس نے دی ہے؟ یہ ملکوں کے مسئلے نہیں ہے، یہ فتح میرے اللہ نے دی ہے۔ جس اللہ نے کل اپنے نبی کو فتح دی تھی، اسی نے آج اس کے امتیوں کو فتح دی ہے۔ کل بھی فتح دینے والا اللہ، آج بھی فتح دینے والا اللہ، کل بھی مدد کرنے والا اللہ، آج بھی مدد کرنے والا اللہ۔ جس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے وہ آ کے لاہور کے اندر ہمیں کوئی نصیحت کیجئے کہ کابل فتح ہونے کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ امیر صاحب نے کہا میرے بھائی اگر اللہ آپ کو کابل کی فتح دکھائے تو ایک کام کرنا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو آپس کے اندر ٹکراؤ کی دنیا، انتقام اور بدلے کی دنیا، کوئی شک نہیں آپ نے 20 سال بہت زخم کھائے ہیں، لیکن ایک کام کرنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زخم تم نے نہیں کھائے ہوں گے۔ آپ بھی جس وقت مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے آپ کو بھی ایک ایک زخم آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جس وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے سامنے وہ چوک چراہا نہیں تھا جہاں پر آل یاسر کو مارا اور پیٹا جاتا تھا، کہ آپ کے سامنے وہ جگہ نہیں تھی جہاں پر بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، کہ آپ کے سامنے وہ جگہ نہ تھی جہاں پر لوگوں کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، کہ آپ کے سامنے وہ حرم جب آیا ہوگا جہاں پر پیارے سے ابو بکر کو مارا اور پیٹا گیا تھا، یہ سارا کچھ آپ کے بھی سامنے تھا۔ لیکن فتح کے موقع پر سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے معافی کا اعلان کیا تھا، اگر خالق کائنات تمہیں فتح نصیب فرما دے تم بھی معافی کا اعلان کرنا۔ انہوں نے اس بات کے وعدہ کیا اگر اللہ نے ہمیں فتح دی ہم یہ اعلان کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کابل فتح ہوا تو انہوں نے وہی اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ دنیا کفر ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ان کا خیال یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر ہمدردی اور محبت کی باتیں کریں، آپس میں کلمہ پڑھنے والے یہ برادریوں سے، علاقوں سے، خطے اور مسالک سے بالا تر ہو کے کلمے کی بنیاد پر جمع ہو جائیں۔ وہ تم سے یہ نہیں چاہتے، وہ تم سے چاہتے ہیں کہ پشاور جیسے واقعات تمہارے اندر روز کی بنیاد پر ہو۔ وہ چاہتے کہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، گلے کاٹیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرتوں کے بیچ ایک دوسرے کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے؟ من حیث المسلم ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو کلمے کی بنیاد پر اکٹھا کرنا، کتاب اللہ کی بنیاد پر اکٹھا کرنا، پیارے نبی کی سنت اور حدیث کی بنیاد پر اکٹھا کرنا، ایک دوسرے کو عقیدے کی بنیاد پر اکٹھا کرنا۔ اور اگر کام کرنا ہے دعوت کا کام تو دیکھیں ہر کے لیے دروازے کو کھلا رکھنا۔ جب خدمت کی باری آئے تو پھر کلمے کی بنیاد پر صرف نہیں، انسانیت کی بنیاد پر یہ خدمت کے کام کرنا، اور یہ سمجھ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس طریقے کو صاف رکھتے ہوئے یہ آج ہمارے کرنے کے کام ہے۔ جس وقت وہ پھر دیکھتے ہیں یہ آج پھر اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ پھر آپس میں محبت کی بات کرتے ہیں، یہ پھر آپس میں اتفاق کی بات کرتے ہیں، ان کو پھر موت آتی ہے، وہ پھر سوچتے ہیں ان پابندیوں کو زیادہ کر دو، نظر بندیوں کو زیادہ کر دو، وہ جو کرنا چاہتے کرے۔ ہم اگر پابند ہیں تو دنیا کفر کے پابند نہیں، اگر ہم پابند ہیں تو اسلام کے پابند ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ آج دیکھ لو میرے بھائی، کشمیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں 3 سال سے زیادہ عرصہ کرفیو کی دنیا ہے، اور دیکھ لیں افغانستان کے اندر فتح کے بعد جب دنیا کفر نے جھٹکا کھایا، رشیا اور اتحادیوں کی شکل میں ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہمارے بس کی گیم نہیں۔ اگلا ان کا مرحلہ کیا ہے کہ دیکھیں کسی طرح سے ان پہ پابندیاں عائد کی جائیں، اور اقتصادی پابندی، معاشی پابندی، کسی طرح سے ان کا یہ بائیکاٹ دنیا کے اندر کی جائے، جس کی وہ پاکستان کو دھمکی دیتے ہیں۔ بلیک لسٹ کرنے سے مراد کیا ہے؟ لیکن اگر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان کا کھانا پینا بند کرتے ہیں، من حیث المسلمان ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی استطاعت پر، وہ افغانستان کا میرا بھائی ہو یا وہ کشمیر کا باسی ہو یا وہ میرا مقامی رہنے والا بھائی ہو، تو دیکھیں ان کی مدد ہم اپنی استطاعت پر جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کی مدد ہم کریں گے، افغانیوں کی مدد ہم کریں گے، کلمہ پڑھنے والوں کی مدد ہم کریں گے۔ یہ اس مدد کا حکم مجھے کس نے دیا ہے؟ جس خالق کے کائنات نے مجھے نماز کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے مجھے روزے کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے مجھے حج کا حکم دیا، یہ سارے معاملے اگر خدمت کے کام کا حکم دیا تو اسی نے، اگر ہمدردی کا درس دیا تو اسی اسلام نے، اگر یہ مزاج سکھایا تو اللہ کے دین نے یہ ہمیں مزاج سکھایا ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اگر یاد ہو،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے پہلے جو آج کونڑ کا گورنر ہے آج کے دنوں کے اندر، وہ اپنے سفر کو اپنے شہر میں چلتے ہوئے، آپ میں کتنے میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں جن کے ساتھ ہماری ملاقات اسی افغانستان کونڑ کے اندر صرف اس جہاد کی وجہ سے ہوئی۔ ہم اس کونڑ کو بہت قریب سے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور دیکھیں وہاں پر وہ جا رہا تھا اپنے پروٹوکول کی دنیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص وہ وہاں سڑک کے کنارے سائڈ پر پڑا ہوا ہے، نہ جانے کس ستم کا ستایا ہوا۔ وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، اپنے ساتھ اترنے والے لوگوں کو روکا، اپنے پروٹوکول اور گورنری کو چھوڑتا ہوا وہ اس بوڑھے شخص کے پاس جا کے زمین پہ بیٹھ گیا، اس کی منت سماجت کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے، آج کے بعد تیرا کھانا تو میرے ذمہ ہوگا، تیرا پینا تو میرے ذمہ ہوگا، تیرا لباس تو میرے ذمہ ہوگا۔ نہ جانے وہ کس ستم کا تنگ آیا ہوا، اس کو کیا لگے اس کی گورنری سے، اس نے کہا آپ میری جان چھوڑیے، مجھے یہاں پر میرے حال پر رہنے دیجئے۔ اس نے پھر منت سماجت کی، وہ نہ پھر مانا، اس نے تیسری بار ایک جملہ کہا، شاید وہ جملہ میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں۔ اس نے کہا بابا جی مسئلہ تیرا نہیں ہے، یہاں تک پڑا ہوگا، تجھے کوئی کھانا بھی دے جائے گا، تجھے کوئی پینا بھی دے جائے گا، تجھے کوئی لباس بھی دے جائے گا، مجھے صرف یہ بتا خالق کائنات کے سامنے میں کس منہ سے کھڑا کیا جاؤں گا؟ یہ تو میرے ذمہ تھا نا۔ مجھے اس بات کو سن کے مجھے خیال آیا، میرے سامنے کبھی یتیم کا مسئلہ آیا تو میں نے سمجھا یہ یتیموں کا مسئلہ ہے، یہ تو تقدیر ہے، اللہ کے فیصلہ تھا۔ اگر مسکین کا مسئلہ آیا تو میں نے سمجھا یہ مسکین کا مسئلہ ہے، اگر کشمیر کے مظلوم کا مسئلہ آیا تو میں نے سمجھا یہ تو کشمیریوں کا مسئلہ ہے، اگر افغانیوں کے ہمسایوں کا مسئلہ آیا تو میں نے سمجھا یہ ان کا مسئلہ ہے۔ کبھی زندگی کے اندر میں نے اپنے سے سوال نہ کیا، اگر یتیموں کی مدد کا حکم تو اللہ نے مجھے دیا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو اللہ نے مجھے دیا تھا، اگر بیواؤں کا سہارا بننے کا حکم تو اللہ نے مجھے دیا تھا، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کا حکم تو میرے اللہ نے مجھے دیا تھا، اگر کوئی فوت ہو جائے اس کے کفن دفن جنازے کا حکم تو مجھے دیا تھا، اگر ہمسائے تو اس کی دیکھیے مدد کا خیال رکھنے کا حکم تو مجھے تھا، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا دنیا کے اندر کسی جگہ پر ہو اس کی مدد کا حکم تو مجھے تھا، اگر کشمیریوں کی مدد کا حکم تو مجھے تھا، فلسطینیوں کی مدد کا حکم تو مجھے تھا، برما کے مسلمان کی مدد کا حکم تو مجھے تھا، والدین کے دیکھے احترام اور ادب کا حکم تو مجھے تھا، اولاد کی تربیت کا حکم تو مجھے تھا، حقوق اللہ کا حکم تو مجھے تھا، حقوق العباد کا حکم تو مجھے تھا، یہ کتاب اللہ کا پڑھنا اور عمل کرنا یہ حکم مجھے تھا، حکم بھی مجھے تھا، اجر بھی میں نے لینا تھا، جنت میں نے کمانی تھی، میں لوگوں کے کھاتے میں ڈال کے جان چھڑاتا رہا۔ میرے بات پہ احترام بھائیو، جس وقت میں یہ بیان کرتا ہوں کہ بڑی آج کل مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے، بڑی فراوانیاں ہیں، اللہ آپ کو اور فراوانیاں دے، کبھی اس وقت تم نے اپنی فراوانی میں یہ بھی دیکھا ہے میرے شہر کے اندر، میرے محلے کے اندر، میرے گاؤں اور بستی اور علاقے کے اندر کوئی ایسا گھر جس کو 2 وقت کا لقمہ اگر میسر نہ ہوا تو میں قیامت کے دن اس بات کا جواب دے ہوں، میں صرف لوگوں پر یہ بات ڈالتا ہوا، لوگوں سے جان چھڑاتا ہوا یہ جملے کہہ کے کہاں سے نکل جاؤں گا۔ آج میں اگر زندگی کے اندر یہ باتیں تو بیان کروں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 14 ملکوں کا خلیفہ اگر رات کی گھڑی کے اندر لوگوں کی دیکھے خبر گیری کے لیے نکل سکتا ہے، اور میں بھی کبھی اپنے گھر سے نکل کے لوگوں کے دروازے پر ان کی مدد کے لیے گیا، اگر میں نے عمر بن عبدالعزیز کو پڑھا رحمہ اللہ کو کہ وہ لوگوں کے رات چکر کاٹتا پھرے، کبھی مجھے بھی اس بات کی توفیق ہوئی ہے کہ میں طرف دیکھیے لوگوں کو اپنے دروازے پر بلا کے نہیں اور دیکھیں اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے لوگوں کے دروازوں پر جا کے ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اگر اسلام کے سنہری دور کو دیکھتے ہو ذرا دیکھیے، جہاں پر ان کے دور کے اندر دعوت کی دنیا تھی،
जिस तरह से उनके दौर के अंदर जिहाद की दुनिया थी, जिस तरह से उनके दौर के अंदर गलबे की दुनिया थी, जहां पर उनके दौर के अंदर वो देखे दीगर काम थे, वहां पर खाल के कायनात की हदों का ख्याल करना, माल के कायनात के अहकामात की पासदारी करना और इंसानियत के लिए हमदर्दी का दिल रखना, एक दूसरे की खिदमत के करके चले जाना। अपनी बारी आती तो अपने पेट को काटने के लिए तैयार थे, फाकों की जिंदगी बसर करना। दूसरों की बारी आती फरावानी के बावजूद अपने घर का हाल देख ले, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों की मदद आती तो आदमी हैरत ज़दा हो जाता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, जिस वक़्त शाम की फतह हुई तो शाम के फातेह अबू उबैदा बिन जराह के पास जब शाम पहुंच गए रज़ी अल्लाह तआला हो, लोगों ने, वहाँ के बासियों ने बहुत तकल्लुफ़ का दस्तरखान लगाया, ये कह के अपना हाथ आगे ना बढ़ाया कि मैं अपने भाई के घर पर खाना खाना चाहता हूँ। अब जो शाम का फातेह अबू उबैदा बिन जराह, जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का अमीन कहा है, जिस वक़्त ये जुमला कहने की देर है, आगे से वो भी अबू उबैदा बिन जराह थे। उसने कहा, मेरे भाई, तू मेरे घर से खाना नहीं खाना चाहता, तू सिर्फ मेरी दुनिया देखना चाहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं आज इस फतह के बाद मैं दुनिया के अंदर गर्क तो नहीं हो गया, मैंने दुनिया के मालो मता को जमा करने के लिए अल्लाह के दीन से कहीं दूरी तो नहीं अख्तियार कर बैठा। चले, अगर आपकी चाहत है तो घर पर चलते हैं। जिस वक़्त घर में दाखिल हुए तो चटाई पर बैठने के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन को कहा, चूँकि घर में बैठने के लिए कोई कलीनों की दुनिया या बिस्तर की दुनिया ये तो चीज़ न थी। जिस वक़्त चटाई पर बैठ गए तो चारों तरफ देखना शुरू किया, कहा कि मेरे भाई, तेरा दुनिया का सामान, मालो मता, तेरा घर वो कहाँ पर है, तेरे आराम का बिस्तर? कहा कि देखिए, वो जो सामान दुनिया का था, यहाँ मैंने ठहरना ही नहीं था, दुनिया में तो वक्ती तौर पर मैं आया था, मैंने अपने सामान को वहाँ के लिए भेजा जहाँ पर मैंने हमेशा की ज़िंदगी थी, तो यहाँ पर मेरे बिस्तर की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ें जमा नहीं की। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला कभी उसके घर को देखते हैं, कभी उसके मनसब को देखते हैं, कभी नबूवत वाली ज़बान से निकली हुई उसकी शान को देखते हैं, कभी खाल के कायनात की उस रहमत को देखते हैं। कहा, मेरे भाई, फिर खाना खिला दीजिए। अब देखिए, उसने आगे बढ़े, देखा तो एक जगह पर डब्बे के अंदर चांद खुश टुकड़े जो पानी के अंदर भगो के रखे हुए थे, वो ला के सामने रख दीजिए। उसने कहा, मेरे भाई, तेरा 2 वक़्त का खाना क्या है? कहा, जब भूख मजबूर कर देती है तो मैं इसे चंद लुक़मे निकाल के गुजारा कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा अच्छा वक़्त गुजर जा रहा है। अल्लाह मुझे रात की इबादत का मौका भी देता है, मेरा अल्लाह मुझे दावत का मौका भी देता है, मेरा अल्लाह मुझे खिदमत का मौका भी देता है, मेरा अल्लाह मुझे जिहाद का मौका भी देता है। ये बात सुनने की देर है वो खलीफतुल मुस्लिमीन जो खुद दुनिया से बेगाना हो चुका था, जिसने दुनिया को जमा नहीं किया था, जो कभी आटा छान के रोटी नहीं खाता था, लेकिन जिस वक़्त अबू उबैदा बिन जराह की जिंदगी को देखता है तो आंखों से आंसू है, ज़ारों कतार रोए जा रहे हैं। कहा, मेरे भाई, हम पे तो दुनिया सवार हो गई, अल्लाह की कसम, तू तो वो खुश नसीब है जो दुनिया से बच के अल्लाह की जन्नत की तैयारी कर रहा है। मेरे बात पर एहतराम भाइयों, दुनिया उनके पास भी आई थी और देखिए वो दुनिया हासिल कर सकते थे, उनके पास भी मौके थे, लेकिन उनकी तरजीह क्या हुआ करती थी? वो हाल के कायनात का दीन हुआ करता था, जो दुनिया के अंदर कल की दुनिया हो या आज की दुनिया हो, जिनसे मेरे मालिक ने दावत और जिहाद का काम लिया है। अगर आप उनकी दुनिया को देख लो, उनके शब और रोज़ को देख लो, उनके जीने को देख लो, उनकी जिंदगियों को देख लो, उनकी कफियत हालत को देख लो, आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे हैसल जमात, अल्लाह ने आपको मनहज की नेमत दी, हाल के कायनात ने आपको दावत का मौका दिया, हाल के कायनात ने जिहाद का मौका दिया, अल्लाह ने आपको इबादत का मौका दिया। मेरे भाई, हम ये बात कह देते हैं कोई शक की बात नहीं, रमज़ान जो ऐसा महीना है
جو قیام کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کیا واقعتاً نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان پر نماز صرف رمضان کے اندر 5 وقت کی فرض ہے، یا سارا سال مجھے اس کی پاسداری کرنی چاہیے؟ جس ہستی کا میں نے کلمہ پڑھا، کیا وہ صرف رات کا قیام رمضان میں کیا کرتے تھے، یا سارا سال وہ دیکھیں اس بات کا اہتمام کرتے تھے؟ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا وہ صرف رمضان کے اندر تھا یا سارا سال پر تھا؟ آپ کا عبادت کرنا وہ رمضان کے اندر تھا یا سال بھر پر تھا، یا زندگی بھر کا یہ معمول تھا؟ آپ کا صدقہ خیرات کرنا، یہ سارے کام تو آپ تو کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی رمضان بھی پتہ نہیں کون پائے گا کون نہیں، ہمیں ان باتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نماز کا مسئلہ ہو، وہ کتاب اللہ کے پڑھنے کا مسئلہ ہو، وہ دیکھیں دین کا مسئلہ ہو، نیکی کا مسئلہ ہو، جب خالق کائنات اس بات کا موقع دے تو ہمیں اس بات میں غفلت میں نہیں۔ آج اللہ کا ہم پر احسان اور فضل ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مجھے یہاں سن کے بھی خوشی ہوئی کہ مسجد کے اندر میرے بھائیوں نے سحری افطاری کا پروگرام بنایا۔ آج سے کچھ سال پہلے امیر محترم نے جب کہا کہ پورے ملک کے اندر سحریاں کرواؤ، روڈ پر لوگوں کو شام کو افطاری کرواؤ، لوگوں کے گلی محلوں کے اندر جا کے، میں دیکھے 2-3 دن پہلے پروگرام کے لیے لاہور میں نے اپنے بھائیوں سے، ذمہ داروں سے، مسئولوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امیر صاحب نے ہم سے سوال کیا پچھلے سال پر صرف تم لاہور کے اندر کتنے لوگوں کو سحری اور افطاری کرواتے تھے؟ ہم نے کہا ہم 60,000 لوگوں کو ڈیلی کی بنیاد پر سحری، 62,000 کو ہم افطاری کرواتے تھے۔ امیر صاحب نے کہا یار اس طرح نہیں، یہ جماعت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور دیکھیں آپ چاہیے اس کام کو دسترخوان کو پھیلائیں، اور آپ دیکھیں یہاں سے شروع کر کے پورے ضلع کے اندر مجھے آپ یہ رپورٹ دیں کہ ہم 10 لاکھ افراد کو ڈیلی کی بنیاد پر ایک ضلع میں سحری افطاری کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پورے ملک کے اندر میرے بھائی پھر میں سوچتا ہوں کہ آج دنیا کفر نے ان کی پابندی کا اعلان کیا، آپ نے افغانی اور کشمیریوں کی مدد کا اعلان کیا۔ یہ دیکھیں سارا کچھ مل کے کرنا، اس کام کو جاری رکھنا۔ تو بات ختم کرتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ لیں تو دیکھیں اس کیفیت حالت کو سامنے رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان کی دنیا کیا تھی، اپنے روزے کی باری کیا تھی، وہ سحری افطاری کی دنیا کیا تھی، لوگوں کی مدد کی دنیا کیا تھی، لوگوں کی خدمت کی دنیا کیا تھی۔ اور وہ کل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو، وہ قربانیوں کی دنیا ہو یا شہادتوں کی دنیا ہو، مجھے حیرت کی بات ہی وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا۔ یہ دیکھیں 40 سال کی دنیا، 40 سال 80 سے پہلے سے لے کے 2000 کے بعد تک آپ نے اس بات کو سنا، رشیا اور امریکہ کے پاس جو 40 سال کا عرصہ جس کے اندر 30 لاکھ کی شہادتیں ہیں، 30 لاکھ کی شہادتیں۔ میں نے ایک مجلس کے اندر ایک شخص کو دیکھا اور دیکھیں لوگ بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، لوگ خوش ہو کے اس کو ملتے ہیں، لوگوں سے ملنا سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھے بھی حیرانی ہوئی یہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے، لوگ اس قدر محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ نام کچھ اور ہے، کسی نے کہا اس کو ملا تاجکی کے نام پر یاد کرتے ہیں، میں نے کہا اس کی سعادت کیا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کہ اس کے 10 بیٹے تھے، اللہ نے اس کو یہ سعادت دی کہ 10 میں سے 9 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ میں حیران ہوا کہ آج کے دور کی یہ باتیں ہیں، ہم سمجھتے تھے یہ تو 14 صدیوں پہلوں کی باتیں ہوں گی۔ جس وقت یہ بات دیکھی نا، وہ 9 کا تذکرہ کرتا نا اپنے شہید بیٹوں کا تو مسکرا دیتا، کہتا اللہ نے مجھے بیٹے دیے، پھر اس نے مجھے توفیق دی، تم دعا کرو، کہتا اللہ ان کی شہادت قبول کرے۔ جو شہید ہو گئے ان پہ مسکرا رہے ہیں، اور جو 10واں بچ گیا جب اپنی اور اس کی باری آتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کہتا یار مارکوں میں تو ہم بھی گئے تھے، پیش تو ہم نے بھی اپنے کو کیا تھا، آخر کوئی کوتاہی تو ہوئی ہوگی نا کہ مالک نے قبول نہیں کیا۔
کہتا قبول کرنے والا تو وہ ہے نا جس کا مال چاہے قبول کر، نہ کرے تو پھر کیا کر لو گے؟ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے میرے بھائی؟ وہ اپنی بچنے پر، میں حیران کہ ہم بچنے پر خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بچ گیا ہے، الحمدللہ ہم اس پر، کبھی قربانی پر بھی الحمدللہ کہا ہے، کبھی شہادت پر بھی الحمدللہ کہا ہے۔ مجھے پھر اس بات کا خیال آیا یہ آج کی دنیا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار اور مزاج اور معیار کو دیکھیے، یہ آج اس بات پہ الحمدللہ کہتا ہے 9 شہادتوں پر وہ کھڑی اور وقت تھا جس وقت قادسیہ کا میدان سجا تھا، مسلمانوں کی اس کے اندر 25 سے 30 ہزار افراد کی تعداد تھی، جس کے اندر ایک دن کے اندر 500 اور اگلے دن پر 1000 افراد ایک دن میں شہید ہوا تھا۔ جس وقت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 کڑیت جوان بیٹے تھے ہی، 4 بیٹے، چاروں کو ہی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ وہ چاروں ٹکراؤ کی دنیا کے اندر، مارکوں کی دنیا کے اندر، جہاد کی دنیا کے اندر، مقابلے کی دنیا کے اندر جب اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے، کوئی شخص دوڑتا ہوا گیا کہ میں کس طرح سے اس اماں کو یہ بات بتاؤں گا، آخر خبر تو دینی ہے۔ کہا اماں جان تیرے تو 4 تھے، چاروں ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آ کے چاروں کے درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ جب چاروں کو دیکھا کہ خون کے اندر نہلا رہے ہیں، وہ کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، ہر ماں اپنے بیٹوں سے ایک سے بڑھ کے دوسرے سے محبت کرتی ہے، آخر وہ بھی ماں تھی، اس کے لختے جگر تھے۔ اس نے 4 کی شہادت کو دیکھ کے اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تعریف کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے 4 شہید بیٹوں کے ساتھ مجھے اتنی عظمت نصیب فرما دی۔ یا اللہ میں کہاں پر اس لائق تھی کہ میں 4 بیٹوں کی شہیدوں کی ماں بن جاتی؟ یہ تو تیرا احسان مجھ پر ہوا۔ بیٹے اگر دیے تو تو نے، اگر توفیق دی تو تو نے۔ میرے بھائی اگر ہمیں اللہ نے مال دیا تو وہ بھی اللہ نے، اگر یہ صحت زندگی دی تو وہ بھی اللہ نے، اگر ان کاموں کی توفیق دی تو وہ بھی اللہ نے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اپنے اللہ کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ پیش کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہوئے وہ زندگیاں اختیار کریں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جس طرح تو نے افغانستان کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اللہ کشمیر کے اندر، برما اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کو آزادیاں اور فتح نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو حادثات سے بچا کے عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچا کے صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچا کے ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو کفر سے بچا کے اسلام والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شرک سے بچا کے توحید والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ نفرتوں سے بالا تر کر کے آپس میں کلمے کی بنیاد پر محبت کرنے والے بنا دے۔ اللہ جتنے اسلام کی وجہ سے اسیر ہیں اپنے یہ بیگانوں کے ہاتھوں، اللہ ان تمام کو رہائی نصیب فرما دے۔ اللہ جو اس وقت کفر کے مقابلے کے اندر کسی بھی جگہ پر میدانوں میں کھڑے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب کر دے۔ اس دین کو غالب کرنے میں ہماری جان اور مال اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.